الیکشن 2024 کون جیتے گا اور وزیر اعظم کون بنے گا، یہ بتا دیا ہے الطاف حسین نے، اور بہت ہی کھل کے بتایا ہے۔ آخر الطاف حسین صاحب نے کس کا نام لیا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب نے اپنے خیالات ظاہر کر دی ہیں، پیشن گوئی کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بننے والا ہے لاڈلا۔ اب وہی بات یہ ہے کہ لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا نام کا تو پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو، تو الطاف حسین صاحب نے ڈبل میننگ بات کی ہے، پردے میں رہ کے بات کی ہے، اور پھر انہوں نے بتا بھی دیا کہ لاڈلا ہے میاں محمد نواز شریف، جو کہ پاکستان آ گئے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم تو بہت سے لوگ بننا چاہتے ہیں، لیکن بنانے والوں کا فیصلہ ہے کہ اس بار وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوگا، اور وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف۔ تو الطاف حسین صاحب نے کچھ تاریخ میں لے کے گئے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور الطاف حسین صاحب نے بتایا ہے کہ جو پاکستان کی 75 سال کی ابھی تک ہسٹری رہی ہے، تو اس میں ہمیشہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی لاڈلے کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ یہ مطلب بات کیا ہے، بات عجیب سی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ 2024 کے لاڈلے ہیں نواز شریف، 2018 کے لاڈلے تھے وہ تھے عمران خان صاحب، سبھی جانتے ہیں۔ جو 2013 کے لاڈلے تھے وہ تھے نواز شریف صاحب۔ تو اس سے پہلے بھی جائیں تو لاڈلا جو ہوتا ہے وہ چوزن ہوتا ہے، وہ منتخب ہوتا ہے، اور الطاف حسین صاحب نے یہ بتایا کہ اگر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں ہمیشہ لاڈلے منتخب ہوتے آتے ہیں، یعنی جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے، اس کو وہ وزیر اعظم بنتا نہیں ہے بلکہ اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک ایک ہی الیکشن صاف و شفاف ہوئے ہیں، یعنی فری اینڈ فیئر، اور ان کو بھی ایک حد تک ہی فری اینڈ فیئر کہہ سکتے ہیں، اور وہ تھے 1970 کے انتخابات، جب شیخ مجیب الرحمان صاحب نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی، یعنی انہوں نے حاصل کر لی تھیں 162 سیٹیں، اور جو بھٹو صاحب ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے حاصل کی تھی 86 سیٹیں، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وزیر اعظم بنے ذوالفقار علی بھٹو، لیکن چونکہ الیکشن آزاد ہوئے تھے کسی قدر، تو شیخ مجیب الرحمان صاحب نے بہت زیادہ سیٹیں حاصل کر لی تھیں، لیکن پھر جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس وقت جو ہے وہ 1970 کی بات ہے، پھر کچھ عرصے بعد ہی، کچھ مہینے بعد ہی پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا۔ اس زمانے میں حکومتیں جو تھیں وہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے پاس تھیں، اور دونوں جو ہیں وہ جنرلز تھے۔ تو اس فیصلے کا، اس انتخابات کا جو فری اینڈ فیئر ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ کے، تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں وہ الگ ہو گئے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش بنا لیا تھا، اور مغربی پاکستان پاکستان بن گیا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں کبھی مکمل آزاد، صاف شفاف، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہمیشہ جو ہیں وہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو کہ اکثر نااہل ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، بس وہ لاڈلے ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے، وہ خالص اصلی شہد کی طرح جو ہے خالص سیاستدان نہیں ہوتے، تو وہ لائے جاتے ہیں، اور وہ پھر کٹ پتلی کی طرح ان کو چلایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اصلی وزیر اعظم سمجھتے ہیں تو ان کے تختے کو لات مار دی جاتی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ اکثر جو ہیں وہ نکمے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، کٹ پتلے کی طرح نچایا جاتا ہے۔ تو اصل میں پاکستان میں اصلی سیاستدانوں کو سیاست کرنے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جو طریقہ کار ہے وہی ایسا ہے کہ اگر آپ کروڑوں روپے، 15 20 25 کروڑ روپے خرچہ کر سکتے ہیں، جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس کو چندے دے سکتے ہیں کروڑوں کے، تو ہی آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، سیٹ ملتی ہے، تبھی آپ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان میں سیاستدان سیاست نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کاروباری لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیسہ خرچ کر کے کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں تو وہ پیسہ بناتے ہیں، اور ان کو نہ عوام کا خیال ہوتا ہے نہ پاکستان کا خیال ہوتا ہے،
وہ اس کو بزنس کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک پاکستان کی کہانی 75 سال کی۔ تو الطاف حسین صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور یہ لاڈلے وزیر اعظم ہوں گے، تو کیا الطاف حسین صاحب کی بات آپ کو لگتی ہے کہ اس میں وزن ہے یا نہیں؟ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ چاہیں تو لائک اور کامنٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت نواز شریف صاحب ہی ہیں کہ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مری جا رہے ہیں، کبھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سیاسی مہم نہیں چلا رہے، جلد سے جلوس نہیں کر رہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ جو اس بار کے وزیر اعظم ہیں وہ وہی بنیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر غیر تعصب ہو کے بات کی جائے، ایک آزاد رائے بتائی جائے، تو وہ یہی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے 1,00,000 غلطیاں کی ہیں، بالکل، لیکن عوام جو ہے نا، عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، اور اگر فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عوام 2/3 اکثریت دے کے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اور پھر جب عمران خان وزیر اعظم بن کے اپنے حریفوں کا جو حشر نشر کریں گے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہی رہ جائے گی ان لوگوں کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بننے نہیں دیا جائے گا وزیر اعظم، کیونکہ جو 90% جو ان کے لوگ تھے، جو ان کے جو کاغذات نامزدگی کے ہیں ان کو مختلف بہانے، ہیلے بہانے کر کے مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو خان صاحب تو مطلب گئے، اگلے الیکشن میں ان کا تو نام و نشان نہیں ہوگا، پی ٹی آئی ہوگی، لیکن وہ مختلف لوگوں کے اور مختلف ناموں کے ساتھ ہوگی۔ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔